السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر، صفحہ نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام السکران، نشہ کرنے والے کے احکام۔ فرماتے ہیں ہوا مکلف لقولہ تعالی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور نشہ کرنے والا وہ مکلف ہے، احکام کا مکلف ہے اللہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ فرماتے ہیں خاطبہم اللہ تعالی ونہاہم حال سکرہم، کہ اللہ رب العزت نے مومنین سے خطاب فرمایا اور ان کو نشے کی حالت میں جو ہے نماز کے قریب جانے سے منع فرمایا، نہیں فرمائی۔ تو علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ اس کلام کا بھی تتمہ باقی ہے، ابھی مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہاں اس کلام باری سے یہ سمجھ میں آیا کہ نشہ جو ہے وہ خطاب کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نشے میں تھے تبھی تو ان سے خطاب کیا گیا نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے جب یہ خطاب کے منافی نہیں ہے نشہ، تو نشہ کرنے والا وہ مکلف ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن كَانَ السُّكْرُ مِن مُحَرَّمٍ فَالسَّكْرَانُ مِنْهُ هُوَ الْمُكَلَّفُ، تو اگر نشہ جو ہے وہ حرام چیز سے ہو تو اب اس سے نشہ کرنے والا، یعنی حرام چیز سے نشہ کرنے والا وہ مکلف ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِن مُبَاحٍ فَلَا، اور اگر نشہ جو ہے وہ مباح چیز سے ہو، یعنی مباح چیز کوئی کھائی، حلال چیز کھائی اور اس سے جو ہے نشہ طاری ہونے لگا، تو اب جو ہے فلا، تو وہ مکلف نہیں رہے گا۔ فَهُوَ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، اور وہ ایسا ہو جائے گا کہ جس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ لا يقع طلاقه، تو اب مباح چیز سے اگر نشہ ہے تو اب اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ حرام چیز سے نشہ کرنے والا مکلف ہوتا ہے، تو یہ مکلف ہے نہیں، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں واختلف التصحیح فیما اذا سکر مکرہا او مضطرا فطلق، فرماتے ہیں اس سلسلے میں تصحیح مختلف ہے کہ جب کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے نشہ کیا یا خود مجبور ہو کر نشہ کیا پھر طلاق دے دی، تو اب وقوع طلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، اس سلسلے میں تصحیح مختلف ہے۔ فرماتے ہیں وقدمنا فی الفوائد، اور فوائد میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہ من محرم کالصاعی، کہ نشہ کرنے، حرام چیز سے نشہ کرنے والا وہ باہوش شخص کی طرح ہے۔ تو جب باہوش شخص کی طرح ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس نے حرام چیز سے نشہ کیا ہے تو اب تو وقوع طلاق ہوگا، اور اگر حرام چیز سے نہیں ہے تو وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ تو فوائد میں جو ذکر کیا ہے کہ حرام چیز سے نشہ کرنے والا وہ باہوش کی طرح ہے، الا فی مسائل، سوائے 3 مسائل کے۔ فرماتے ہیں وہ 3 مسائل ایسے ہیں کہ اس میں وہ باہوش نہیں ہوگا بلکہ جو ہے وہ نشے میں ہوگا اور مکلف نہیں رہے گا، کوئی اس کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ جیسے 3 مسئلے کیسے ہیں؟ الردۃ والاقرار بالحدود الخالصہ، جیسے کہ یعنی مرتد ہونا، تو ارتداد بھی نافذ نہیں ہوگا اس کی طرف سے، ایسے خالص حدود کا اقرار کر لینا کہ مجھ پر یہ حد جاری کی جائے، میں نے یہ جو ہے گناہ کیا ہے، تو یہ اقرار بھی جو ہے نافذ نہیں ہوگا۔ ایسے والاشہاد علی شہادت نفسہ، اپنی گواہی پر جو ہے دوسرے کو گواہ بنانا، تو یہ بھی اس کا نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں، علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ یعنی ظاہر یہ ہے کہ مادی تصرف جو ہے اس سے نافذ نہیں ہوگا۔ یہ وزدت علی ثلاث مسائل، اور ان 3 پر میں نے چند مسائل کو زیادہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تزویج الصغیر والصغیرہ باقل من مہر المثلی، باقل من مہر المثلی، کہ صغیر اور صغیرہ کی شادی کرانا، تو صغیرہ کی شادی کرا دینا مہر مثل سے کم پر، بچے کا نکاح مہر مثل سے کم پر کرا دیا کیونکہ کم میں نقصان ہے، اور بچے کا نکاح، نابالغ بچے کا، وہ مہر مثل سے زیادہ پر نکاح کرا دیا، تو فإنہ لا ينفذ، تو اب جو نکاح کرانے والا ہے تو اگر یہ اس نے نشے میں نکاح کرایا ہے تو یہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ مصلحت کے طور پر ہو تب بھی جو ہے یہ نافذ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں الثانیۃ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الوکیل بالطلاق صاححا اذا سکر فطلق لم یقع، کہ کسی کو طلاق کا وکیل بنایا کہ میں تمہیں وکیل بناتا ہوں، تم جو ہے میری بیوی کو طلاق دے دینا، اب بعد میں اسے نشہ کر کے طلاق دی تو فرماتے ہیں وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ الوکیل بالطلاق صاححا، تو ہوش میں طلاق کا جسے وکیل بنایا گیا، اذا سکر فطلق، تو جب وہ نشہ کر کے طلاق دے تو لم یقع، وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ وقوع طلاق ہو جائے گا، خانیہ میں اس کی صراحت ہے اور مصنف نے بھی اس کی صراحت بحر میں کی ہے، تو یہ ایک قول ہے کہ طلاق نہیں ہوگا، لیکن صحیح طلاق نہیں ہوگی ایک قول ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وقوع طلاق ہو جائے گا۔
الثالثۃ، اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ الوکیل بالبیع لو سکر فباع لم ينفذ علی موکلی، کہ وکیل بالبیع، کسی کو بیع کا وکیل بنایا کہ تم جو ہے میری طرف سے بیع کر لینا، تو اب وکیل بالبیع نے نشہ کر کے کوئی چیز بیچی تو اب وہ بیچنا جو ہے وہ موکل کی طرف سے نہیں ہوگا، لم ينفذ علی موکلی، وہ موکل پر نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا۔ الرابعہ، تو چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ غصب من صاح وردہ علیہ وهو سکران، کہ کسی نے یعنی باہوش شخص سے کوئی چیز غصب کی اور اس پر وہ چیز لوٹا دی، وہ سکران، اس حال میں کہ جو لوٹانے والا غاصب ہے وہ نشے میں ہے، تو اب نشے میں ہو کر جو ہے وہ چیز لوٹائی، تو اب غاصب وہ ذمے سے بری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ مستثنی مسئلہ ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ذمے سے بری جو ہے نہیں ہوگا۔ لیکن علامہ حموی حاشیے میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ غاصب ذمے سے بری ہو جائے گا اور اس کا جو ہے واپس کرنا صحیح ہوگا، تو اس کا مطلب یہ مستثنی مسئلہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے عموم میں داخل ہے، مستثنی نہیں ہے یہ۔ فرماتے ہیں وہیہ فی فصول العمادی، اور یہ جو ہے یہ عمادی کے فصول میں ہے، فہو کالصاحی، تو عمادی کے فصول میں کس طرح ہے؟ تو اس طرح فہو کالصاحی، یعنی حرام چیز سے نشہ کرنے والا وہ باہوش شخص کی طرح ہے، الا فی سب ان، سوائے 7 مسائل کے۔ تو اس میں اس طریقے سے 7 مسائل کون؟ تو فرماتے ہیں کہ 3 تو وہی جو پیچھے ذکر کیے ہیں اور 4 کا اضافہ جو مصنف نے کیا ہے۔ فیؤاخذ بأقوالہ وافعالہ، تو اب اس کے اقوال و افعال پر مواخذہ کیا جائے گا، تو فیؤاخذ سے تعلق جو ہے فہو کالصاحی، یعنی حرام چیز سے نشہ کرنے والا باہوش کی طرح ہے، اس کے اقوال و افعال پر مواخذہ کیا جائے گا، یعنی سوائے 7 مسائل کے، کہ ان 7 مسائل میں جو ہے وہ باہوش شخص کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، فرماتے ہیں کہ واختلفت تصحیح فیما اذا سکر من الاشربۃ المتخذۃ من الحبوب اب العصری، فرماتے ہیں اس سلسلے میں تصحیح مختلف ہے کہ جب ان مشروبات سے نشہ کیا، المتخذۃ یہ مفعول ہے، کہ جو مشروبات وہ اناج کے دانوں سے بنائے گئے ہوں یا شہد سے بنائے گئے ہوں، تو ان سے اگر نشہ کیا تو اب جو ہے وہ اس کا تصرف واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں وہی دیکھا جائے گا کہ کس چیز سے نشہ کیا ہے، حرام چیز سے یا حلال چیز سے۔ فرماتے ہیں والفتویٰ علی انہ، اور فتویٰ اس بات پر ہے کہ ان سکر من محرم فیقع طلاقہ و عتاقہ، کہ اگر نشہ جو ہے حرام چیز سے کیا ہے تو اب طلاق و عتاق جو ہے وہ واقع ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ ولو زال عقلہ بالبنج لم یقع، اور اگر یعنی نشہ کرنے والے کی عقل ختم ہو گئی بھانگ کی وجہ سے، تو بھانگ کی وجہ سے نشہ کیا اور عقل جو ہے وہ زائل ہو گئی، پھر اگر طلاق دی یا آزاد کیا تو اب جو ہے یہ طلاق یا عتاق واقع ہوگی یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ دوائی کے طور پر کیا ہے، علامہ حموی ہاشم فرماتے ہیں کہ اگر تداوی کے طور پر ہے تب جو ہے وقوع طلاق نہیں ہوگا، اور جو ہے اگر مستی کے طور پر پیا ہے جو ہے خواہش کے طور پر، تب جو ہے وقوع طلاق ہو جائے گا۔ وعن الامام، اور امام اعظم سے یہ منقول ہے کہ انہ ان کان یعلم انہ بنج حین شربہ یقع والا فلا، کہ اگر اسے یہ علم تھا کہ یہ بھانگ ہے پینے کے وقت، تو پینے کے وقت اگر اسے علم تھا یہ بھانگ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس نے حرام چیز سے نشہ کیا ہے، تو یقع تو اب وقوع طلاق ہو جائے گا، والا فلا ورنہ تو نہیں ہوگا، یعنی اگر علم نہیں تھا تو وقوع طلاق نہیں ہوگا۔ وصرحوا بکراہۃ اذان السکران واستحباب اعادتہ، اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر نشے میں انسان اگر اذان دے دے تو علماء نے اذان کو مکروہ کہا ہے اور کہا ہے کہ اس کا اعادہ جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن مصنف یہ فرماتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ جو سکران ہے اس کی اذان صحیح نہیں ہو، کیونکہ وہ مجنون کی طرح ہے، پاگل کی طرح، تو اب اس کی اذان صحیح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علت جامعہ دونوں میں ایک ہے کہ دونوں کی طرف سے قصد نہیں پایا گیا، جب قصد نہیں پایا گیا تو اب صحت اذان نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں وصرحوا بکراہۃ اذان سکران، تو اب سکران کی اذان کے مکروہ ہونے کی صراحت فقہاء نے کی ہے، وہ استحباب اعادتہ، اور اس کے اعادے کے مستحب ہونے کی صراحت کی ہے۔ وینبغی اللہ یصح، اور مناسب یہ ہے کہ جو ہے سکران کی اذان صحیح نہ ہو کل مجنون، جیسے کہ مجنون کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی طرف سے قصد نہیں پایا تھا۔ فرماتے ہیں واما صومہ فی رمضان فلا اشکال انہ انصحا قبل خروج وقت النیت انہ یصح من اذا نوى، فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا، تو نشہ کرنے والا اگر رمضان میں روزہ رکھ لے تو اب اگر یہ اس کی طرف سے قصد و نیت تو نہیں پایا جائے گا، جب نہیں پایا جائے گا تو اب اگر نیت کا وقت نکلنے سے پہلے اگر اس کا نشہ اتر گیا تب تو پھر بعد میں اس نے نیت کر لی تو رمضان کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور ورنہ نہیں ہوگا۔
ہاں فرماتے ہیں کہ فلا اشکال انہ ان صحا، تو اس بات میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ نیت کا وقت نکلنے سے پہلے اگر نشہ اتر گیا، وہی تو نصف نہار شرعی سے پہلے جو ہے وہ رمضان کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو اب جو ہے اس پہلے نشہ اتر گیا اور اس نے نیت کر لی، تو فرماتے ہیں انہ یصح منہ، تو اس کی طرف سے روزہ صحیح ہو جائے گا اذا نویٰ، جب یہ نیت کر لے، کیونکہ اس میں رات سے نیت کا ہونا شرط نہیں ہے، لأن لا نشترط التبیت فیہا، اس لیے کہ نیت میں رات میں ہونے کی ہم شرط نہیں لگاتے، یعنی ہم یہ شرط نہیں لگاتے کہ نیت جو ہے وہ رات میں ہی ہو، رات میں نیت کے ہونے کی شرط نہیں لگاتے۔ وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُهَا قَبْلَ صَحْبِهِ أَثِمَ وَقَضَى، فرماتے ہیں کہ اور اس کے نشہ اترنے سے پہلے اگر نیت کا وقت نکل گیا، مطلب نصف نہار شرعی ہو گیا، یعنی یا جو ہے اس کے بعد جو ہے نشہ اترا ہے، تو آثمہ یہ گنہگار ہوا، وقضا اور جو ہے یہ روزے کی قضا کرے گا، لیکن وہی ہے کہ جب کہ نشہ جو ہے وہ حرام چیز سے کیا ہو تب یہ ہے۔ ولا يبطل الاعتکاف بسکرہ، اور اس کے نشہ کرنے کی وجہ سے وہ اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ ہاں تو اب نشہ اگر دن میں کر لیا کسی نے تو اس کے نشے کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا، کیونکہ رات میں روزے کی نیت کر لی ہوگی، تو جب روزہ شرط ہے اعتکاف کے لیے، تو رات میں جب کہ روزے کی نیت کر لیا ہے، پھر جو ہے اس نے نشہ کر لیا ہے دن میں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کوئی نشے کی چیز پی لی اور نشہ اترنے سے پہلے جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا یہ، تو اب اگر نشے کی حد کو جو ہے، ہاں اس کا نشہ جو ہے، جو اس نے نشہ آور چیز پی ہے، اگر اس میں نشہ طاری ہو گیا اعتکاف کی حالت میں، تو اب جو ہے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَيَصِحُ وُقُوفُهُ بِعَرَفَاتٍ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِيهِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جب نیت شرط نہیں ہے تو اب اس کا وقوف عرفہ کرنا، نشہ کرنے والے کا وقوف عرفہ کرنا یہ صحیح ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کا عرفات میں ٹھہرنا صحیح ہے، بے ہوش انسان کی طرح، جیسے بے ہوش انسان جو ہے پڑا رہے اس میں رہے، وقوف عرفہ کر لے تو اس کی طرف سے صحیح ہو جائے گا، لعدم اشتراط النیت فیہ، وقوف عرفہ میں نیت شرط نہ ہونے کی وجہ سے۔ واختلف فی حد السکران، اب فرماتے ہیں کہ سکران کی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے، تو فقیلہ کہا گیا ہے من لا یعرف الارض من السماء والرجل من المرأة، کہ جو انسان زمین و آسمان میں تمیز نہ دے سکے اور آدمی عورت کا فرق نہ پہچان سکے، تو اب وہ انسان جو ہے حد سکر کو پہنچ چکا ہے، اسے کہیں گے سکران۔ وبہ قال الامام الاعظم، اور اس بات کو امام اعظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وقیلہ، اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ من فی کلامہ اختلاط و ہذیان، کہ جس انسان کے کلام میں خلط ملط اور لڑکھڑاہٹ طاری ہو جائے تو اب وہ جو ہے انسان نشے میں ہے۔ وہو قولہما، یہ صاحبین کا قول ہے۔ وبہ اخذ کثیر من المشائخ، اور اسی کو اکثر مشائخ نے لیا ہے، یعنی علامہ حموی فرماتے ہیں اسی پر فتویٰ ہے۔ والمعتبر فی القدح المسکر فی حق الحرمتی ما قالہ احتیاطا فی المحرمات، اور بتائیں نشہ آور پیالے میں جو حق حرمت میں معتبر ہے، تو وہ حق حرمت میں معتبر ما قالہ یہ خبر ہے، تو وہ ہے جو صاحبین نے کہا ہے محرمات میں احتیاط برتتے ہوئے۔ فرماتے ہیں والخلاف فی الحد والفتوى علی قولہما فی انتقاض الطہارۃ بہ وفی یمینہ اللہ یذکرا، اور فرماتے ہیں کہ اختلاف تعریف میں ہے، یعنی تعریف میں اختلاف ہے صاحبین کا اور امام اعظم کا، کہ امام اعظم کہتے ہیں کہ آسمان و زمین میں تمیز نہ دے سکے، آدمی عورت کا فرق نہ پہچان سکے تو وہ نشے میں ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، جس کے کلام میں خلط ملط اور لڑکھڑاہٹ جو ہے ہو جائے تو وہ نشے میں ہے، تو اختلاف تعریف میں ہے۔ اور تو فتویٰ کس پر ہے؟ والفتویٰ علی قولہما، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، یعنی اس سے وضو کے ٹوٹنے میں، تو یعنی جس نشے میں جو ہے لڑکھڑاہٹ طاری ہو جائے اور کلام میں خلط ملط ہو جائے تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، تو فتویٰ صاحبین کے قول پر ہوگا اس سے وضو کے ٹوٹنے میں۔ وفی یمین ہی اللہ یذکرا، اور کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ وہ نشہ نہیں کرے گا، پھر اس نے جو ہے اس حد تک نشہ کیا کہ کلام میں خلط ملط یا لڑکھڑاہٹ طاری ہوئی، تو اب جو ہے وہ حانث ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہوگا وضو کے ٹوٹنے میں، اور یہ قسم کھائے کہ وہ نشہ نہیں کرے گا تو اس یمین میں جو ہے وہ صاحبین کے قول پر فتویٰ ہوگا، یعنی وہ حانث ہو جائے گا، کما بیناہ فی شرح الکنز، جیسے کہ ہم نے اس کا بیان کنز الدقائق کی شرح میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ تنبیہ ہے، قولہم
ان سکرا من مباحن کل اغماء، ہاں تو مباح چیز سے اگر نشہ کیا تو یہ نشہ اغما کی طرح ہوگا، اور اس سے قضا کا سقوط یعنی مستثنا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بے ہوشی کی طرح تو اغما کی طرح تو ہو جائے گا، اور اس کے تصرفات جو ہے وہ نافذ نہیں ہوں گے، کیونکہ مباح چیز سے نشہ کیا گیا ہے، بے ہوشی کی طرح ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ نمازوں کی قضا بھی ساقط ہو جائے، اس سے قضا کا سقوط اس سے مستثنا ہے، نمازوں کی قضا ساقط نہیں ہوگی۔ ہاں لیکن اگر ایک دن ایک رات سے زیادہ جو ہے وہ اسی حالت میں رہا، تب جو ہے ہاں اس سے وہ تب بھی اس سے جو ہے وہ قضا ساقط نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں قضا کا سقوط اس سے مستثنا ہے، فإنه لا يسقط عنه، کہ قضا یعنی اس کی طرف سے ساقط نہیں ہوگی اگرچہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ جو ہے اس حالت میں ہو، تب بھی جو ہے وہ اس سے قضا ساقط نہیں ہوگی۔ لأنه بصنعه، فرق یہ ہے اس لیے کہ یہ جو نشہ کرنا ہے یہ خود اس کی اپنے یعنی فعل کی وجہ سے ہے، یعنی تو اپنے اختیار کی وجہ سے اس نے نشہ کیا ہے، اور بے ہوشی میں جو ایک دن اور ایک رات سے زیادہ اگر بے ہوشی طاری ہو جائے تو جب قضا ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کے اپنے فعل کی وجہ سے نہیں ہے۔